آج کے استعفے کی اگر ہم بات کریں، ایک بام شیل یہ ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں، چیف جو جسٹس اعجاز الاحسن ہے ان کا اس طرح سے اچانک استعفیٰ دینا کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بالکل یہ اچانک بھی ہے اور بڑا سرپرائزنگ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں جسٹس، ان کے بارے میں تو ہمارا یہ خیال تھا کہ جب ان کی آئینی جو درخواست تھی اس میں بھی ان کو ریلیف نہیں ملا اور سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف وہ پروسیڈ کرنے جا رہی ہے، اب جو ہے ان کے لیے شہادت ہے ان کے خلاف سارا، تو وہ محسوس کر گئے تھے کہ ان کی جو ہے وہ شاید بچت مشکل تھی عہدہ رکھنے میں، تو وہ تو پھر ایک ایسی نظائر پہلے موجود ہیں کہ جب جج صاحبان کے خلاف جب سپریم جوڈیشل کونسل میں باقاعدہ سماعت شروع ہو جاتی ہے تو وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اب وہ شاید جج کی جو عہدہ ہے اس کو نہ بچا سکیں تو وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ جس آئین کے آرٹیکل کے تحت ہے اس میں تو یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جو سپیریئر کورٹس کے ججز ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، فیڈرل شریعت کورٹ کے، ان کی جو تنزلی ہوتی ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کرتی ہے۔ تو اب اس میں یہ بھی ایک بات انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ان کا استعفیٰ منظور ہونے کے باوجود بھی جو سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ ہولڈ کیا کہ ہم اس کے باوجود بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جاری رکھیں گے، اور آج اسی کی ایک کڑی تھی کہ جب جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر تھے، انہوں نے آج کے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ وہ ایک انہوں نے عندیہ دیا کہ وہ اس کارروائی کو جاری رکھنے کے لیے شاید خوش نہیں ہے اور یہ ان کے مطابق یہ قانونی بھی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا۔ لیکن اس کے استعفے کے جو مضمرات ہیں وہ بڑے دور رس ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن تو میں ان کے سامنے پیش بھی ہوتا رہا بہت عرصے تک، اور بلکہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں جب میں جج تھا تو وہ اس وقت بھی میرے سینئر کولیگ بھی رہے ہیں، مطلب ان کی جو لیگل ایکیومن ہے، لا کی گرپ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان کا ایک جھکاؤ ایک مخصوص پارٹی کی طرف یا ایک مخصوص ذہن جو ہے ان کا وہ گردانا جاتا تھا کہ وہ شاید ایک مخصوص سوچ رکھتے ہیں، جو ان کے فیصلوں سے بھی ظاہر ہوئی تھی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات میں جو ملٹری ٹرائلز ہو رہے تھے اور اس میں جب بینچ تشکیل دیا گیا جس کی سربراہی اعجاز الاحسن صاحب کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دن میں ہی پہلی ہیئرنگ میں ہی جو ہے وہ جو ملٹری کورٹس کا ٹرائل تھے ان کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا۔ تو ان کا ایک مخصوص جو ہے سوچنے کا انداز یا ان کا ایک ویژن وہ سب پہ آبویس تھا، اور یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ جب اکتوبر میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جب معزول ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، تو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان بننا تھا۔ تو وہ جو آنے والی حکومت جس میں یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ وہ پی ایم ایل این کی یا ان کی اتحادی حکومت ہوگی، تو وہ بھی ایک تجزیہ تھا کہ ان کو پھر اعجاز الاحسن جو ہے وہ خاصا ٹف ٹائم دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو یہ استعفیٰ ہے یہ بڑا ایک شاکنگ ہے اور یہ بڑا سرپرائزنگ بھی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کی جو حیت ہے وہ بھی تبدیل ہو چکی ہے، اس میں اب جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ بھی اس کے ممبر بن گئے ہیں، شاید یا افریدی بھی بن گئے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک چینج ہے سپریم کورٹ سر، آف آپ نے بڑا پاکستان۔ اچھی طریقے سے اس کو سم اپ کیا ہے بڑے مختصر ٹائم میں۔ آپ نے یہ آخر پہ جو بات کی ہے کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت آ رہی ہے، نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے چانسز ہیں، اور نواز شریف صاحب پہ جب یہ پاناما کا کیس آیا تھا، فیصلہ آیا تھا، جو انہوں نے امپلیمنٹیشن بینچ بنایا تھا، اسی کے اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ جج تھے جنہوں نے پوری کے پوری وہ سزاؤں کو، عمل کو، نئے پروسیس سارے کو انہوں نے اوورسی کیا تھا۔ اب وہی وزیر اعظم انہوں نے بننا تھا، یہاں پہ اعجاز الاحسن صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی فورس کیا گیا ہے، کچھ ان کو کہیں سے کچھ کوئی کہا گیا ہے؟ کیونکہ ادروائز تو کوئی ریزن سمجھ نہیں آ رہی تھی جیسے آپ نے کہا، اور اس پہ بھی بات ہو رہی کہ جس بندے نے 10 مہینے بعد چیف جسٹس لگنا ہے وہ کیوں اپنا چانس جو ہے وہ اس کو مس کرے گا، محض اس وجہ سے کہ جناب کے مظہر نقوی صاحب کا ایشو ہے، فلانے کا ایشو ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے دباؤ ڈالا گیا ہے، کوئی ان کو ڈرایا گیا ہے، کوئی تھریٹ کیا گیا ہے، اور انڈر
کوئی تھریٹ کے آ کے کوئی الزامات سامنے آ رہے ہیں، کوئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، ریفرنسز کی بھی باتیں، ریفرنسز کی بات ہو رہی ہے، کچھ اور کوئی irregularities کی بات ہو رہی ہے، کوئی دکھا دکھو کے ان کو ڈرا ڈرو کے ان کو مجبور کیا گیا ہے، یا آپ کا خیال ہے واقعی انہوں نے کہا چھوڑیں یار کہ کیوں میں اس میں بیٹھوں، آئی شوڈ واک آؤٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سرے دست ان پہ ایسا کوئی دباؤ شاید نہیں تھا، اچھا، لیکن ایک چیز ضرور تھی، ایک دباؤ پی ایم ایل این کی طرف سے بہت زیادہ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ ان کا نام لے کر یہ کہتی رہی ہیں کہ یہ جو ایک عمران خان صاحب کو جو پروموٹ کرنے کا پورا ایک پلان تھا اس کا یہ حصہ تھے، ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ گردانتی رہی ہیں کہ ان کا ایک پولیٹیکل رول رہا ہے۔ اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر فرض کریں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آ جائے، ویسے تم یقین سے نہیں کہہ سکتے، اور جیسے بھی آپ نے خود فرمایا کہ ایک میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر ہوں اور دوسری طرف اکتوبر کے بعد اعجاز الاحسن صاحب چیف جسٹس ہوں، تو وہ پھر ایک عدم اعتماد کی جو ہے وہ پہلے سے ہی ایک فضا موجود ہے۔ تو میرا خیال ذاتی یہ ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ہم سن رہے تھے کہ کچھ ان کے خلاف ریفرنسز بھی آ رہے ہیں۔ خیر ریفرنسز آنا تو وہ تو ججز کے خلاف آتے رہتے ہیں، اس کی پہلے اسکروٹنی ہوتی ہے، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام کنٹروورسیز سے نکالنے کے لیے، اور وہ انہوں نے اپنا ایک یہ بھی کہہ لیں کہ خاموش احتجاج بھی کیا، کیونکہ وہ محسوس ہم کر رہے تھے کہ جب ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب مختلف بینچز میں بھی ان کو دعوت دیتے تھے تو اس کو وہ ڈکلائن کر دیتے تھے، تو ایک اندر بھی ایک ناخوشگوار جو ہے ایک وہ سلسلہ جو ہے وہ موجود تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے مناسب سر آپ نے جو ناخوشگوار بات کی ہے اسی سے پک کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افتخار چودھری صاحب تک یا جوڈیشری جو ہے سپریم کورٹ اسپیشلی بڑی یونائٹڈ رہی ہے، بڑی انہوں نے گرپ کے ساتھ اس کو چلایا، سول ملٹری ہو، میڈیا ہو، بیوروکریسی ہو، پولیٹیشین ہو، بڑا جوڈیشری نے دبا کے رکھا، پہلی دفعہ لگا کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو، یا لوگوں کی سیکریفائسز تھیں یہاں پہ ان کو ججز کو ریسٹور کرایا گیا، فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری برے طریقے سے ڈیوائیڈ ہوئی ہے، مطلب ہے یہ ججز جو ہیں گروپنگ ہوئی ہیں، لابیز ہوئی ہیں، اور اسپیشلی ثاقب نثار صاحب کے دور سے پھر ہم نے دیکھا کھوسا صاحب ہے، پھر عمر عطا بندیال صاحب ہے، تو گروپس بڑے ریولریز جو تھیں بڑی آبویس تھیں، اور وہاں پہ اس میں عدالت میں کورٹ روم میں جو ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس ہوتے تھے، لیٹر لکھے جاتے تھے، لیٹرز لیک کیے جاتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، وہ ہمیں سامنے نظر آتے تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ثاقب نثار صاحب کا ایک کلاؤڈ تھا، ان کی اپنی لابی تھی، جس میں بعد میں یہ عمر عطا بندیال صاحب ہے، کھوسا صاحب ہے، پھر ابھی اس میں اعجاز الاحسن صاحب تھے، مظاہر نقوی صاحب تھے، ایک اور جج صاحب ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے، تو ہی واز دا لاسٹ آف وہ یہ ججز میں سے جو اس لابی میں تھے، جو ایک اور لابی جو ہے جو ان کے خلاف تھی یا یہ ان کے خلاف تھی۔ سو اس کے بعد اور تو میرا خیال ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا وہاں پہ ان میں یہ موجودہ ججز میں اور بھی اس طرح کی کوئی تقسیم ہو، یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد فردر تقسیم کے بھی چانسز ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا افسوسناک بات ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت ہے ملک کی، اور اس میں زیادہ میکسیمم ججز 17 ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے عرصے سے کچھ معاملات میں فل کورٹ اجلاس ہوتے ہیں، جس میں بہت ساری ایڈمنسٹریٹو اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سب ججز کو آن بورڈ لے کے کی جاتی ہیں۔ وہ کئی سال سے وہ فل کورٹ اجلاس نہیں ہوا تھا۔ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے منصب سنبھالنے کے بعد فل کورٹ اجلاس کیا، لیکن اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈویژن ہے جو وہ ابھی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم جو بینچ کی حیت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں بڑے آسانی سے، ہم چونکہ لائرز ہیں، نہ صرف لائرز بلکہ وہاں پہ جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں جرنلسٹ، وہ بھی یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کس بینچ کے سامنے کون سا آئینی مسئلہ لگا ہوا ہے اور اس کا رزلٹ کیا آئے گا، اور وہ بالکل 99% وہی رزلٹ آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ججز کی یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جوڈیشری ہے، اعلیٰ عدلیہ یا ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس میں جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کمانڈر نہیں ہوتے جس طرح کے چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول اور یہ جو ایئر چیف ہوتے ہیں کہ ان کا چین آف کمانڈ ہوتا ہے۔ یہاں پہ چین آف کمانڈ کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ہر جج اپنی ضمیر کے مطابق، اپنی وزڈم کے مطابق فیصلہ دیتا ہے اور وہ آزاد ہوتا ہے۔
نہیں اپنی لیکن وزڈم کے ایک- مطابق دیتے ہیں یا قانون کے مطابق دیتے ہیں؟ ہمارا رواج ہے ضمیر کے مطابق فیصلے کروں گا، ضمیر کے مطابق تو نہیں ہوتا، فیصلے تو آپ کو قانون پہ کرنے ہوتے ہیں سر، وزڈم سے زیادہ تو قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے سر۔ نہیں، کئی دفعہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ججز وہ کہتے ہیں نا کہ ججز آر آنسریبل ٹو دیئر اون کانشنس، کہ وہ اپنے ضمیر کے سامنے جو نہیں ہے تو سر پھر یہ وہ لا جواب کی دے کیا ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے سر؟ پھر آپ کا بھی ضمیر نہیں، ڈیفرنٹ ہے، میرا ڈیفرنٹ ہے، ربیہ کا ڈیفرنٹ ہے، وہ تو ہر بندے کا ضمیر تو ڈیفرنٹ ہے، کانشیس تو ڈیفرنٹ ہے۔ لا اس لیے تو اب آپ بنایا دیکھیں- جاتا ہے تاکہ اسی کے مطابق دیکھیں، فالو کریں، ہر بندہ اپنے کانشیس کو نہ فالو کرے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سر عدالتوں نے، آئین اور قانون نے جو ان کو اختیار دیا ہوا ہے وہی اختیار استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ انٹرپریٹیشن کسی بھی لا کی کرنی ہے تو اس میں وہ پھر مختلف ان کی آراء ہوتی ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اچھا لاسٹلی سر، میں ایک سوال کرنا چاہ ہاں رہی جی ہوں کریں صاحب، پلیز۔